بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد اختر، فاسٹ ہیل ہومیوپیتھک کلینک اینڈ اختر کلاسیکل ہومیوپیتھک کیئر سینٹر کی جانب سے میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج جو میں ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ ہے 7th آبزرویشن، ڈاکٹر کینٹ۔ ڈاکٹر کینٹ کا 7واں مشاہدہ، اس میں ڈاکٹر کینٹ صاحب کیا فرماتے ہیں اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بحث کرتے ہیں، تھوڑا سی تبصرہ کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علامات کی مکمل وقتی اصلاح تاہم مریض کو کوئی خاص افاقہ نہ ہو، یعنی جو پیشنٹ کی علامات ہیں، جو آپ نے اس کے کیس ٹیکنگ کے دوران ٹوٹیلٹی آف سمٹم دیکھی ہیں، اس کے اندر اس کو فرق آ رہا ہے، ریلیف آ رہا ہے، لیکن ذہنی طور پر وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے کوئی فاقہ نہیں ہے، مجھے کوئی بہتری نہیں ہے، لیکن جب علامات کے بارے میں آپ سوال کرتے تو وہ کہتا ہے ہاں کچھ کمی آئی ہے، کچھ بہتری ہے، اس میں بہتری ہے، لیکن ذہنی طور پر وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مریض کو عارضی ریلیف مل رہا ہے، مریض کے اندر عارضی طور پر علامات کے اندر کمی آ رہی ہے، لیکن مکمل کیور نہیں ہو رہا، مریض کے اندر افاقہ نہیں ہو رہا، دماغی طور پر وہ سکون محسوس نہیں کر رہا، یعنی دماغی طور پر وہ بہتری محسوس نہیں کر رہا، اس کے اندر بہتری نہیں آ رہی۔ تو اس کی تشخیص کیا ہے؟ اس میں دو چیزیں ہیں، یا تو جو دوا تجویز کی گئی ہے، جو اس کے لیے دوا تشخیص کی گئی ہے، اس میں مسئلہ ہے کہ دوا صحیح سلیکٹ نہیں ہوئی، بالمثل دوا اس کی نہیں بنی، مزاجی دوا اس کی نہیں بنی، جو اس کی دوا تھی اس میں فرق ہے، ناقص ہے، کمزور ہے، قریب ترین ہے، صحیح دوا سلیکٹ نہیں ہوئی۔ دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ کچھ آرگنز کے اندر تبدیلی آ چکی ہے، کچھ اعضاء کے اندر تبدیلی آ چکی ہے، اس وجہ سے یعنی کمزور، بری یا ناقص ایک یہ۔ دوسرا ایسا مریض جو ہے مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ اس کی کسی حد تک اصلاح کی جا سکتی ہے، یعنی وہ دوا جو ہے کسی حد تک اس کی اصلاح کرے گی، مکمل طور پر اس کو ٹھیک نہیں کرے گی، لیکن جہاں پہ آرگنز میں تبدیلی ہوگی وہاں پہ بھی کیورنس نہیں آئے گی۔ تو اس کی ہمیں کیا معلومات ایسا ہوتا ہے، آگے اس کو مزید سمجھتے ہیں۔ یہ مخفی، چھپی ہوئی یا پوشیدہ حالتوں میں یا مخفی، پوشیدہ، موجودہ، نامیاتی حالت میں دیکھا جاتا ہے، بہتری ایک حد تک ہوتی ہے۔ یعنی ایسی کوئی آرگنز کے اندر، کوئی ٹیشوز کے اندر، کوئی اعضاء کے اندر کوئی پیتھولوجیکلی چینجز آ گئی ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، ظاہر نہیں ہو رہی، لیکن اندر بہت زیادہ اس کے اندر تبدیلی آ چکی ہے، وہاں پہ یہ ایسا ممکن ہے کہ وہ مکمل کیور نہ ہو، اس کو وقتی طور پر، عارضی طور پر ریلیف مل رہا ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ سابقہ مریض ایک گردے کے ساتھ ایک حد تک ہی بہتر ہو سکتا ہے، اس کی علامات وقتاً فوقتاً بہتر ہو جائیں گی، مکمل کیور نہیں علاج کے ساتھ، لیکن اس سے زیادہ کچھ ممکن نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ایسے پیشنٹ جن کے آرگنز ریموو کیے گئے ہیں سرجری کر کے، جیسے گال بلیڈر نکال دیتے ہیں، کڈنی نکال دیتے ہیں، یوٹرس نکال دیتے ہیں، ایسے مریض جو ہیں وہ مکمل کیور نہیں ہوں گے، کبھی بھی مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو سکتے، کسی حد تک بھی وہ ان کو صرف ریلیف دیا جا سکتا ہے، وقتی طور پر علامات کے اندر کمی لائی جا سکتی ہے، وہ مکمل طور پر کیور نہیں ہوں گے۔ دوا نے احسن طریقے سے عمل کیا لیکن مریض ٹھیک نہیں ہوا اور کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، اس حالت میں مریض کو تسکین، ریلیف دی جاتی ہے، علامات میں کمی کی جا سکتی ہے۔ یعنی ایسے پیشنٹ جن کے آرگنز ریموو ہو چکے ہیں یا ان کے اندر کوئی ایسا پرابلمز ہے، ان کو ہم صرف وقتی طور پر سکون دیں گے، ریلیف دیں گے، وقتی طور پر اس کے اندر بہتری لائیں گے، اور اس کو مکمل طور پر کیور نہیں کر سکتے، کیونکہ کوئی ایسی دوا نہیں ہے جو آرگنز ریموو ہونے کے بعد اس کو بہتر کرے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ ہم نے کرنا ہے مریض کو ریلیف دینا ہے۔ مریض کبھی بھی مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو سکتا، صرف ایک حد تک ہی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یہ ایک موضوع تسکین ہے ہومیوپیتھک دواؤں کی، یعنی ایسے پیشنٹ کو ہم صرف وقتی طور پر ہی سکون دیں گے، ریلیف دیں گے، ریلیکس کریں گے، تسکین دیں گے، مکمل طور پر کیور نہیں ہوں گے۔ یعنی 7ویں مشاہدے میں ڈاکٹر کینٹ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ڈاکٹر کینٹ صاحب فرماتے ہیں اگر آپ نے دوا تجویز کی، سلیکٹ کی اور مریض کو دی
اس نے مریض کے اندر علامات میں تو کمی لانی شروع کر دیں، علامات کم ہونا شروع ہو گئیں، علامات بہتر ہونا شروع ہو گئیں، علامات بہتری کی طرف چل پڑیں، لیکن مریض کہتا ہے کہ مجھے کوئی ریلیف نہیں، مجھے کوئی سکون نہیں، مجھے کوئی بہتری نہیں، اس کو بہتری نظر نہیں آتی، وہ ذہنی طور پر سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا، مطمئن نہیں ہوتا، تو وہاں پہ کیا ہے، جو دعا تجویز کی گئی ہے وہ ناقص ہے، بری ہے، کمزور ہے۔ ایک دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے آرگنز کے اندر، اس کے ٹیشوز کے اندر کوئی ایسی تبدیلی آ گئی ہے، پیتھولوجیکلی کوئی تبدیلی آ گئی ہے جس کا علاج کرنا ناممکن ہو، امپاسبل ہو۔ تیسرا اس میں یہ ہے کہ اس نے آرگنز اپنے ریموو کروا لیے ہوں، جیسے گال بلیڈر نکال دیتے ہیں، کڈنی نکال دیتے ہیں ایک، اور اس کے بعد یوٹرس نکال دیتے ہیں، اپینڈس نکال دیتے ہیں، اس طرح سے اس نے تھائرائڈ گلینڈ نکال دیتے ہیں، اس نے کوئی اپنا اعضاء ریموو کروا لیا ہے، اس کے بعد سے وہ پیشنٹ آپ کے پاس آیا تو اس کو بھی آپ صرف عارضی طور پر ریلیف دے سکتے ہیں، تسکین دے سکتے ہیں، سکون دے سکتے ہیں، مکمل کیور نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے اندر آرگن ہی نہیں ہے۔ جب آرگن نہیں ہوتا وہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ تو اس لیے اس کے اندر تین ہی وجوہات ہوتی ہیں اس آبزرویشن کے اندر جو بتائی گئی ہیں۔ نمبر ایک، اگر اس کے اندر کسی قسم کی کوئی اعضاء کے اندر، ٹیشوز کے اندر پیتھولوجیکلی تبدیلی نہیں ہے تو پھر آپ کی جو دوا سلیکٹ کی گئی ہے وہ ناقص ہے، کمزور ہے، بری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کے اندر ٹیشوز کے اندر، اعضاء کے اندر یا پیتھولوجیکلی کچھ چینجز آ گئی ہے، وہاں پہ بہت زیادہ ہے، چھپی ہوئی ہے لیکن ہے بہت زیادہ، انکیوریبل ہے، تو وہاں پہ بھی آپ اس کو ریلیف دے سکتے ہیں، اس کے اندر بہتری نہیں لا سکتے۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی آرگن ریموو کروا دیے ہیں، اس کے بعد بھی اس کو آپ ریلیف دے سکتے ہیں، اس کے اندر بہتری نہیں آ سکتی، تو وہاں پہ آپ نے پیشنٹ کو ریلیف ہی دینا ہے، سکون ہی دینا ہے، اس کو مکمل کیور نہیں کر سکتے، نہ ہی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایسی دوا دینی ہے جو اس کو ریلیف دے، سکون دے، تسکین دے، تاکہ اس کی زندگی جو ہے وہ بہتر طریقے سے، اچھی انداز سے گزر سکے۔ تو یہ تھا 7واں مشاہدہ۔ اسی طرح انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، تو مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔